آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، جہاں بھی عشق کی بات ہوتی ہے، جس جگہ بھی محبت رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں عشق و محبت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جہاں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کی بات ہوتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام کی بات ہوتی ہے، عشق رسول کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر سب سے پہلا نام 14ویں صدی میں اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی ذات ہے۔ جیسا پیار، جیسی محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائی ہے، ایسا پیار اور ایسا عاشق ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا، ایسا پیار کرنے والا ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ جو محبت آپ نے اللہ کے رسول اور آل رسول سے فرمائی ہے، اللہ کے نبی سے اور آل نبی سے جو پیار فرمایا ہے، جو ادب و احترام آپ نے خود بھی کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی سکھایا ہے، میرے عزیزو، آج جو ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں دور حاضر کے اندر، تو یہ سب سکھایا ہوا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا۔ اور یہ اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں کہ جیسی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے، تبرک کے طور پر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ جیسا پیار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام نے کیا تھا، آج اگر کوئی ایسی محبت، ایسا پیار نبی سے کرتا ہے تو وہ سنی حضرات ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ وہ یہ سب سکھایا کس نے ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول سے کیسا پیار کیا جائے، نبی سے کیسی محبت ہونی چاہیے، آل نبی سے، سادات کرام سے کیسا پیار ہونا چاہیے، یہ سب سکھایا ہے بریلی کے رضا نے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے دارالافتاء میں فتووں کو لکھنے اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ ہی کے دارالافتاء سے قریب ایک مکان تھا کہ جس میں ایک سید صاحب، ایک آل نبی، ایک اولاد علی، آل رسول اپنی فیملی کے ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا کم سن بچہ، کم عمر بچہ تھا۔ جب میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان تصنیف و تعلیف میں مشغول رہا کرتے تھے تو وہ بچہ کبھی کبھی آپ کے دارالافتاء کے قریب آ جاتا، آپ کے سامنے آ جاتا۔ جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس بچے کو دیکھتے تو آپ کاپی اور قلم کو چھوڑنے کے بعد میں فوراً ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بچہ پھر گزرتا، پھر آپ کھڑے ہو جاتے، پھر وہ ادھر سے آتا، پھر آپ ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر وہ اس طرف سے آتا، پھر آپ ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر صاحبزادے ادھر سے ادھر جاتے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح متعدد مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ کبھی وہ آل رسول، اولاد علی ادھر جاتے، کبھی ادھر سے ادھر آتے، لیکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نظر نہیں آئے، بلکہ آپ برابر ادب و احترام کے لیے کھڑے ہوتے رہے۔ تو میرے عزیزو، یہی سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کو اللہ رب العزت نے کتنا ادب و احترام عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا کتنا ادب کیا کرتے تھے، کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کی آل کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا آپ ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ بے نشانوں
نشانوں کا نشا مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشا مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور آل نبی کی تعظیم اور اولیاء کرام، بزرگان دین، دیگر بزرگان دین کی تعظیم جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کی اور جو سکھائی ہے، اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور آل نبی اولاد علی سے جیسا پیار، جیسی محبت، آپ کا جیسا ادب و احترام ہونا چاہیے، جو ادب و احترام اپنی کتابوں میں اور خود آپ نے اپنی ذات سے کر کے دکھایا ہے، میرے عزیزو، اس کی نظیر بھی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ لیکن آج کیا ہے میرے عزیزو، جو لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے وہ اپنے تمام تر کاموں کو کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ لیکن وہی لوگ آج سادات کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ آل نبی اولاد علی کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ صرف زبان سے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، صرف ظاہری طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا یہ نام لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، سچا اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، سچی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا وہی ہے جو آپ کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا تعلیم ہے، کیسا ادب و احترام آپ نے سکھایا ہے سادات کرام کا۔ خود فرماتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ محبت رسول اعلیٰ حضرت کے دل میں موجود تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پیار آپ بے حساب فرمایا کرتے تھے، سادات کرام کی محبت آپ کے دل میں موجود تھی، آپ کی پیشانی میں خدا کا نور نظر آتا تھا۔ پہلی مرتبہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حج کرنے کے لیے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، وہیں پر ایک بزرگ موجود تھے حضرت حسین بن صالح۔ جب اس اللہ کے ولی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے چہرے کو دیکھا تو بغیر کسی جان پہچان کے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے مکان پر لے گئے۔ کافی دیر تک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی وہ پیشانی کو دیکھتے رہے اور آپ فرماتے ہیں انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، بے شک اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حسین بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلیٰ حضرت کو سیاہ ستہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، درود پاک نبی پر پڑھتے رہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ میں کہ ان قریب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ لیکن پہلی شب میں، پہلی رات میں ایسا نہ ہوا تو کچھ کبیدہ خاطر ہو کر ایک نعت لکھی کہ جس کا مطلع یہ ہے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس نعت کے مقطع میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رحمت پر ناز اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے مشفق اور مہربان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے نعت عرض کی اور مؤدب طریقے سے بیٹھ گئے، قسمت جاگی اور حجاب اٹھا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔
عزیزو سرکار اعلیٰ حضرت نے عالم خواب میں تو بار بار نبی کی زیارت کی تھی، مگر اس بار خاص مدینہ طیبہ میں حاضری دے کر کے سرکار کے روزے کے قریب بیٹھ کر کے ہمیں بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زیارت عطا فرمائی۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی یہ مقبولیت کی دلیل ہے۔ تو میرے عزیزو آج بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سیکھنا چاہتے ہیں، نبی سے کیسی محبت کرنا چاہیے، آل نبی سے کیسا پیار کرنا چاہیے، اولاد علی سے ہمیں کیسی محبت کرنا چاہیے، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کے دل میں بھی پھر عشق رسول جاگ اٹھے گا، آپ کے سینے میں محبت رسول پیدا ہو جائے گی کہ کیسی محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کی تھی۔ آج بھی اگر ہم اسی طرح سے نبی سے محبت کریں، آل نبی سے محبت کریں، رب کعبہ کی قسم دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔